ریجنل نیوز پیشکش پروگرام حالات حاضرہ کا تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میزبان مبشر رفائی کا خلوص برا سلام قبول فرمائیں۔ سال 2006 تھا، ہمارے ملک میں فارسٹ رائٹس ایکٹ کو منظوری دی گئی اور 2007 میں اس کو ملک کی بیشتر ریاستوں اور مرکزی انتظام والے علاقوں میں نافذ العمل بنایا گیا۔ ابھی حال ہی میں چنانچہ اب جموں کشمیر ایک مرکزی انتظام والا علاقہ ہے، یہاں پر بھی اس ایکٹ کو نافذ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور ابھی اگر بات کریں تو یہ ابھی نافذ ہو ہی چکا ہے۔ کئی سطحوں پر اس کے لیے تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں اور متعلقین کو تربیت بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ فارسٹ رائٹس ایکٹ کے تحت ان لوگوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جاتا ہے جو یا تو جنگلوں کے اندر رہتے ہیں یا پھر جنگلوں کے قریب رہتے ہیں، اور جو درجہ فہرست قبائل ہیں ان کے حقوق بھی اس ایکٹ کے اندر آتے ہیں۔ تو پروگرام کے آج کے شمارے میں ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم آج اسی موضوع پر بات کریں، اور اس موضوع پر شریک گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جن اصحاب کو، جن مہمانوں کو مدعو کیا ہے اسٹوڈیوز میں، وہ تشریف آور ہو چکے ہیں اور میں ان کا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جموں کشمیر کے ایڈیشنل پرنسپل چیف کنزرویٹر فارسٹس جناب فاروق گیلانی صاحب، اور ان کے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ہماری وادی کے ایک نوجوان اور معروف ماہر قانون جناب ندیم قادری صاحب۔ ندیم قادری صاحب ایک پیشے سے ایک وکیل ہیں، لیکن ماحولیاتی معاملات پر ان کی خاصی دسترس ہے اور ہم ان کو ماحولیاتی وکیل کے طور پر بھی جانتے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت استقبال۔ شکریہ۔ بات کا آغاز آپ سے ہی کریں گے گیلانی صاحب۔ چنانچہ فارسٹ رائٹس ایکٹ اب ہماری اس جموں کشمیر یوٹی میں بھی نافذ العمل ہو رہا ہے، شروعات ہو چکی ہے، لیکن ابھی یہ ایکٹ جموں کشمیر کے لیے ایک نیا قانون ہے، ایک نیا ایکٹ ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں خاص علمیت نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مناسب یہی ہوگا کہ ہم آغاز میں آپ سے یہ جانیں کہ یہ ایکٹ ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ شکریہ بھائی صاحب، جیسا کہ آپ نے خود ہی پہلے ہی یہ بتا دیا کہ ایکٹ کنٹری میں باقی سٹیٹس میں آلریڈی امپلیمنٹ ہوا تھا، جی، لیکن جموں کشمیر میں اس کا فائدہ ابھی لوگوں کو نہیں پہنچا تھا، جی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہمارے جموں کشمیر میں قریب 14 لاکھ سے زیادہ ٹرائبل پاپولیشن ہے، جی، لداخ کو ملا کے ابھی، جی، تو ان کو اس رائٹ میں کافی حقوق ہے۔ تو یہ ایکٹ جو ہے ری آرگنائزیشن ایکٹ جو ہوا ہمارا اگست 5 یہ 2019 کو، جی، اس کے بعد یہ یہاں پہ بھی امپلیمنٹ آٹومیٹکلی لاگو ہو گیا۔ جی، اب اس میں پراپر رول آؤٹ کے لیے تھوڑا ٹائم درکار تھا، کیونکہ کمیٹیز بننی تھی، کچھ لاہے عمل کرنے تھے، وہ اب مکمل ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ ایکٹ آلریڈی لاگو ہو چکا ہے، جی، جو اس میں تیاریاں کرنی ری تھی آرگنائزیشن کے بعد ہی یہ آٹومیٹکلی ایکٹ ہو گیا۔ بالکل بالکل، ادروائز یہ جموں کشمیر اسٹیٹ جو ارسٹوائل تھی اس میں اپلیکیبل نہیں تھا۔ اس ایکٹ میں جو لوگ اس سے مستفید ہوں گے وہ ٹرائبل پاپولیشن ہے اور ٹریڈیشنل فارسٹ ڈویلرس ہے، جو کہ فارسٹ میں رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے ٹرائبل افیئرز ڈپارٹمنٹ میں کم سے کم 12-13 ٹرائبس ہے جو ریکاگنائزڈ ہے، جن میں گجر، بکروال، سپی، گدی، باقی بہت سارے ہیں، ان کے ویب سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی کافی پاپولیشن ہے، قریب 10-12% ہے۔ تو ان کو کچھ حقوق جو ان کو آلریڈی ہے، ہمیں نئے نہیں دینے، ان کو ریکاگنائز کرنے کے لیے یہ قانون ہے۔ تو یہ قانون اب ہو گیا اور ان کی ایکٹس کی ریکاگنیشن اب شروع ہو گئی۔ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سے جو پاور ابھی تک فارسٹ بیوروکریسی کے پاس تھا وہ سیدھا لوگوں کے پاس چلا گیا، کیونکہ یہ ایکٹ کی خوبی یہ ہے کہ گرام سبھا جو ہے، بالکل گراؤنڈ سے جڑے ہوئے لوگ، انہی کو اختیارات ہے، انہی سے شروع ہو جائے گا پروسیس جو کہ رائٹس دینے کا ہے۔ فارسٹ رائٹس کمیٹی جو بننی ہے وہ گرام سبھا جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو با اختیار بنایا جا رہا ہے زمینی سطح پر، تو کیا یہ اس کا ایک حصہ ہے؟ یہ بہت ہی اہم قانون ہے اس حساب سے کہ لوگوں کو با اختیار بنانے کے لیے یہ ایکٹ ہی اسی لیے آیا تھا کہ جو فارسٹ بیوروکریسی فارسٹ گورننس کرتی تھی اس میں اس طبقے کو اگنور کیا گیا تھا کہ جو ان کے حقوق تھے، یہ فارسٹ میں رہتے تھے، تو جو ان کو نیچرل وہاں رہنے کا جو فائدہ ملنا تھا
اس میں کبھی کبھی دقتیں آتی تھی. فارسٹ جو ہمارے ٹریڈیشنل ٹائم ٹو ٹائم فارسٹ لاز ہے وہ ابھی بھی امپلیمنٹ ہے, لیکن یہ فارسٹ ایکٹ سے اس میں ان کو سہولیت آئے گی. وہ جو گرام سبھا خود فیصلے لیں گے. تو ابھی اس میں کون کون سے لوگ مستفید ہوں گے, کس طریقے کے فائدے ملیں گے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس سے قبل ندیم صاحب, چنانچہ آپ ایک انوائرمنٹل لائر ہیں, تو آپ نے یہ جو ایکٹ ہے اس کا بغور جائزہ لیا ہوگا, معائنہ کیا ہوگا, آپ نے پڑھا ہوگا. تو ہمارے ذہن میں ایک عام انسان کی حیثیت سے میں کہوں گا, میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ قانون جو ہے ہندوستان کی, ہمارے ملک کی مختلف ریاستوں میں پہلے سے ہی نافذ العمل ہے. تو لہٰذا ہمیں تو مطلب آپ جیسے ماہرین کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ قانون کیا ہے. کوئی نیا قانون تو ہے نہیں. نیا قانون ہمارے جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں ان کے لیے ہے. تو لیکن جہاں تک اب فارسٹ رائٹس ایکٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں لفظ فارسٹ بھی آتا ہے, جنگلات بھی آتے ہیں. تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ سے بحیثیت ایک ماہر کے, کیا ہمارے جنگلات پہ اس قانون کا کوئی منفی اثر تو نہیں پڑنے والا ہے؟ شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اور اس امپورٹنٹ ایشو پہ بات یہاں پر ہو رہی ہے آج. دیکھیے, جہاں تک یہ شیڈول ٹرائبس اور ادر فارسٹ ڈیولپرز ریکگنیشن آف رائٹس, فارسٹ رائٹس اور 2006 ایکٹ کی بات ہے, دس از اے ویری ویلکم اسٹیپ. اور جس حد تک ہم ویٹ کر رہے تھے کہ کب یہ ایکٹ یہاں پر لاگو ہو اور اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ لوگوں تک گراس روٹ لیول تک پہنچیں, اس کے ساتھ ساتھ میں لیگلی we have some apprehensions also. تو وہ legal apprehensions has to be seen once the act will start its implementation. نارملی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 2006 میں ایک قانون آ جاتا ہے اور ایرسٹوائل اسٹیٹ اور جموں اینڈ کشمیر کی اسمبلی یہاں پر اس کو اپروو نہیں کر رہی ہے, اس کا بھی ایک جو 14 سال کا یہ تقریباً گیپ ہے, اس کا ایک ریزن بھی کچھ ہونا چاہیے. بات وہی سامنے آتی ہے, کوئی ایک ریزن رہا ہوگا, اسی لیے میں نے کہا کوئی جنگلات پہ تو کوئی اثر تو نہیں پڑنے والا ہے. جہاں تک کہ اونرشپ آف فارسٹس آر ناؤ بین شفٹڈ فرام فارسٹ ڈپارٹمنٹ ٹو دا ٹرائبل ڈپارٹمنٹ, اینڈ دے ول ہیو ٹو پلے این امپورٹنٹ رول کہ کون اس میں بینیفیشری رہے گا, کون سے ٹرائبس نوٹیفائڈ ٹرائبس ہیں جو اس ایکٹ کے حوالے سے فائدہ اٹھائیں گے. اس میں ابھی جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں, پچھلے ایک ہفتے کی بات میں کروں گا کہ موسٹلی آپ دیکھ لیجئے کہ دیر آر کمپلینٹس اسٹارٹنگ کمنگ اپ کہ جو گرام سبھا ٹرائبل ڈپارٹمنٹ یا رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا تھا یہ قانون فارسٹ رائٹ ایکٹ بنانے کا, تو کہیں پر تو لڑائیاں بھی سٹارٹ ہونے لگی ہیں. نارتھ کے کچھ علاقوں سے ہمارے پاس کچھ شکایتیں بھی سامنے آ گئیں کہ گرام سبھا کے بجائے ایک کمرے میں 10 لوگ بیٹھیں اور انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا جو کہ وچ از آل اگینسٹ دا بیسک ٹیننٹس آف دس لا. تو جہاں تک ابھی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے قانون کا خاکہ تو بنا ہوا ہے, پہلے جو ایکٹ ہے اس کا خاکہ بنا ہوا ہے, 10 لوگ بیٹھے یا 100 لوگ بیٹھے, تو اسی کے اندر تو کام کرنا ہوگا نا. لیکن اس میں کچھ ڈیفائنڈ پرنسپلز گورننگ سیکشنز ہیں ہماری, جہاں پر کہ ہم اس دائرے کے باہر نہیں جا سکتے ہیں. جہاں پر یہ قانون کلیئرلی کہتا ہے کہ گرام سبھا ورڈ یوز کیا گیا ہے اور گرام سبھا ڈپارٹمنٹ آف رورل ڈیولپمنٹ کے انڈر کمانڈ اینڈ کنٹرول انڈر دا پنچایتی راج ایکٹ آ جاتا ہے. تو اس حساب سے اگر ہم دیکھا جائے کہ جہاں تک ایک فارسٹ ڈی ایف او ایک فارسٹ کو کمانڈ کرتا تھا, اب 2 ڈپارٹمنٹس کے آپس میں آنے سے 3 رادر, اس میں ایک ریونیو اتھارٹیز کی بھی ایک ایس ڈی ایم لیول پہ بھی جو کمیٹی بننی ہے, پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈپٹی کمشنر کے چیئرمین شپ کے تحت بھی ایک کمیٹی بننی ہے. تو فارسٹ ڈی ایف اوز کا جو کنٹرول اپنے ٹیریٹوریل اسٹیٹ ایریا پہ رہا, اب وہ ڈیوائڈ ہو گیا بٹوین دا ادر 2 ریسپیکٹیو ڈپارٹمنٹ. یہ ہے کہ کہیں تال میل کا اگر فقدان رہا تو بہت ہی زیادہ ہمارے کو غلط نتیجے سامنے آ جائیں گے. جہاں تک کہ کلیمنٹس جو ہیں جو کلیم کر رہے ہیں اپنے رائٹس, اور دے ہیو ٹو پروو دیئر ٹائٹل. جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی پروگرام سے پہلے, تو ایک بات چلی تھی کہ ہمارے جنگلات اور راجستھان کے جنگلات, اس میں بہت فرق ہے. جب ہمارے دماغ میں جنگلات کا لفظ آتا ہے تو پیڑ ہی پیڑ ذہن میں ایک تصویر چھا جاتی ہے. تو فاروق صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نقصان ہونے والا ہے؟ نہیں, مجھے ریسپیکٹ ہے اپنے ندیم صاحب کا. دیکھیے, کوئی بھی قانون جو ہے اس کا اسپرٹ جو ہے وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے بنا ہے. اگر ہم قانون کو مس یوز کریں گے تو نقصانات ہوں گے, اگر ہم کسی رول کو وائلیٹ کریں گے تو نقصانات ہوں گے, لیکن اس کی گنجائش. پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا.
हाय बॉयज। हाय प्रीति। ये क्या नया स्टाइल? काला सफा कफ और कॉलर से दाग और कीटाणु जाते नहीं ना। कफ और कॉलर के लिए कवर नहीं, पेना सुपर वॉश प्लस बार जो कपड़ों से जिद्दी दाग हटाता है और 99% तक कीटाणु, इसलिए हमेशा पेना ही लेना। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। कानून में नहीं है, उसका प्रोविजन भी रखा गया है। आप देखेंगे इसमें कोई कंट्रोल वगैरह भी लूज़ नहीं होगा। देखिए जैसे मैं बता दूं कि कमिटीज़ बनी हैं, ग्राम सभा के बाद सब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनी है, उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, फॉरेस्ट का भी है और ट्राइबल वेलफेयर का भी है और मेंबर्स है ट्राइबल कम्युनिटी के भी, जिसमें वुमेन मेंबर्स भी होंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, उसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और उसके बाद डीएफओ और ट्राइबल के मेंबर्स, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। इनके ऊपर एक मॉनिटरिंग कमेटी है स्टेट लेवल पे जो हेड करेंगे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब की इस पे सदारत में, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी रेवेन्यू रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी फॉरेस्ट रहेंगे, उसमें भी मेंबर्स होंगे ट्राइबल काउंसिल के जी। तो मॉनिटरिंग का भी मैकेनिज़्म बनाया गया है। दूसरा ये है कि जो रिकॉर्ड देख के राइट्स को देना है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को, वो रिकॉर्ड्स जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मुहैया करने हैं। जब भी कोई क्लेम करेगा, इसका मतलब नहीं है कोई क्लेम किया तो वो क्लेम एंटरटेन होगी, उस क्लेम को जायज़ा लिया जाएगा, फील्ड पे जाके रेवेन्यू के अफसर, फॉरेस्ट के अफसर, उनको साइन करना है ये जो क्लेम है, जो कि एक्ट में दिए गए हैं एविडेंसेस, बहुत सारे एविडेंसेस है उसमें, हमारे मैप्स है, वर्किंग प्लान मैप्स है, जो मैप्स है, और जो बाहर स्टेट से हमने जो ट्रेनिंग से भी की, उनके रिसोर्स पर्सन्स के ज़रिए जो पता चला बाकी स्टेट्स में, महाराष्ट्र में वगैरह, उन्होंने इसको जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ भी टाई अप किया है, सैटेलाइट इमेजेस को भी रिकॉर्ड के तौर पे लिया है और जीपीएस ट्रेनिंग्स भी लोगों को दी है। तो जो भी होगा रिकॉर्ड से होगा जी। गिलानी साहब, हम ये एक सीधा सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोग जंगलाती इलाकों के करीब रहते हैं या फिर कभी कभी जंगलों के अंदर भी रहते हैं, तो अब जो उन्होंने साल हर साल से किसी ज़मीन के किसी भी टुकड़े पर वहाँ पर अपना एक कब्ज़ा है उनका, तो क्या वो उनकी मिल्कियत बनाती जाएगी इस कानून के तहत? इस कानून के तहत उनको राइट दिए जाएंगे, हुकूक दिए जाएंगे उसको इस्तेमाल करने के लिए जी। कब्जा नहीं है, जो उनका कब्जा, देखिए ये बड़ी बारीकी की एक लाइन है, फॉरेस्ट हुकूक तभी मिलेंगे जब फॉरेस्ट रहेंगे जी। ये कोई फॉरेस्ट को बांटने के लिए कानून नहीं है जी। ये कानून उसके लिए है, इसमें आप जब बारीकी से जाएंगे सेक्शंस में देखेंगे, फॉरेस्ट ड्वेलर उसको कहेंगे जो 3 जनरेशन से वहाँ रह रहा होगा, कोई 70 ईयर्स 75 ईयर्स से, उसकी वाजिबता एविडेंसेस लिए जाएंगे। ये नहीं है कि किसी ने कल फॉरेस्ट पे कब्जा किया तो उसको कहेंगे फॉरेस्ट ड्वेलर, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ एक बात और भी बताना चाहूँगा, फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट एक अलग चीज़ है, फॉरेस्ट राइट सही फॉरेस्ट डिवेलपर को देना अलग चीज़ है जी। जो कि हमें कोई फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट करेगा वो इनके हुकूक पे भी ये कर रहा है, मतलब असरात पड़ रहे हैं, तो वो अलग चीज़ है। फॉरेस्ट के बाकी कवानीन ख़त्म नहीं हो गए जी। एनक्रोचमेंट और इस ये जो इसका हक जो है और एनक्रोचमेंट है, इसके बीच में एक बहुत ही बारीक लकीर है, बहुत बारीक ख़त है, इसको कैसे देखेंगी ये एनक्रोचमेंट है। अभी देखिए नदीम साहब जी, अभी कोर्ट ने एक ऑर्डर भी दिया था J&K हाई कोर्ट ने कि जो जंगलात में एनक्रोचमेंट हुई है उसको हटाया जाए, जिसके तहत हमने अभी रिसेंटली एक कार्रवाई देखी भी, बिल्कुल डीसी पुलवामा ने जो की थी। तो वो लोग तो कह रहे हैं कि ये हमारा हक था,
हमारे साथ जाती हुई है? देखिए, आप वैसे माहिर कानूनी माहिर देखिए, किस नज़र से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो जम्मू की एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वहाँ पर मिस्टर मदान साहब ने की थी, और वहाँ पर एडवोकेट शेख शकील साहब उसको आर्ग्यू कर रहे थे, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी गई थी स्टेट गवर्नमेंट एंड नाउ यूटी गवर्नमेंट को कि आप एक इन्वेंटराइज करें कि किन किन लोगों ने फॉरेस्ट ज़मीन को एनक्रोच किया है और वो कैसे आप रिकवर कर रहे हैं। उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया, उसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई गई, और साथ साथ में इविक्शंस भी स्टार्ट होना लगी, बिकॉज ऑनरेबल हाई कोर्ट इज़ वरीड अबाउट द फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट। एंड जहाँ तक एनक्रोचमेंट की बात है, अगर आप स्टैटिक्स देखें, डेटा देखें, दैट इज़ लिटिल बिट डिस्टर्बिंग। और जब ये कानून हम इन आइसोलेशन पढ़ रहे हैं तो बहुत बेहतरीन और बहुत एक अच्छा एफर्ट लेकर हम आए हैं कि फॉरेस्ट राइट्स दिए जाएंगे, लेकिन जब हम ये ओवरराइड कर रहे हैं विद द एनक्रोचमेंट टर्म्स जो अभी पैरेलल चल रहे हैं, अभी तो ऑनरेबल डिवीजन बेंच का ऑर्डर भी इन्वोग है और इन फुल लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करने की इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जहाँ पर हम बोलते हैं, वहाँ पर एक रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा कि क्या ये कानून जो राइट्स देने के लिए उन जेन्युइन शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर फॉरेस्ट डेवलपर्स के लिए बनाया गया है, क्या ये कहीं ना कहीं एनक्रोचमेंट के साथ ओवरलैप करके किसी ब्लू आइड पर्सन, किसी एनक्रोचर को फ़ायदा न मिले इसके कानून के तहत। तो इसीलिए जहाँ तक कि जिम्मेवारी ट्राइबल डिपार्टमेंट की, क्योंकि नोडल एजेंसी डिक्लेयर किए गए हैं रेवेन्यू अथॉरिटी की, और तीसरे पार्ट पे जहाँ पर ये ट्रायंगल कंप्लीट होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जहाँ तक बात है, तो ये देखना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितना सिंसियर रहेगा वो डेटा एनालाइज करने में, वो फैक्चुअल पोजीशन प्रूव करने में, और साइमल्टेनियसली कि अदर साइड को उतना ज़्यादा हावी ना होने दें कि जाकि जहाँ पर ओरिजिनल बेनिफिशरीज जो होंगे, शेड्यूल ट्राइब जो कम्युनिटी है जिनको ये फ़ायदा मिलना चाहिए, वो ओरिजिनल वाले कहीं इफेक्ट न हो जाए, पीछे रह जाए, जिनके लिए जिस एक्ट का जो स्पिरिट है कि उन लोगों को जिनकी 100% डिपेंडेंसी फॉरेस्ट राइट्स पे है, इसी को मैंने कहा था कि एक बारीक है इस बीच, बिकॉज ऑनरेबल हाई कोर्ट और ये कानून एक पैरेलल लेवल पे दो जजमेंट्स साइमल्टेनियसली कंकरेंटली चल रही हैं। तो बिल्कुल ये एक हसास मामला बनता है। गिलानी साहब, आपने अभी फरमाया कि जिनको हुकूक देने हैं जंगलात के, तो उनसे एक एविडेंस मांगा जाएगा कि उनकी 3 जनरेशन या 4 जनरेशन, 75 तो किस किस्म की एविडेंस देंगे वो, क्योंकि उनको तो वो सहूलियात है ही नहीं। अगर मुझसे आज किसी किस्म की कोई सर्टिफिकेट मांगी जाएगी, इतनी सहूलियत में शायद मैं न दे पाऊँ, तो वो कहाँ से लाएंगे एविडेंस? उसमें मैं अर्ज करूँ, उसमें एक्ट में ये है कि उसमें हमें फॉरेस्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को उनको फैसिलिटेट करना है। देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रोल आता है, ये हमारी जिम्मेवारी है अब कि हमें उनको फैसिलिटेट करना है, मैप्स देने हैं या जो भी उनके कंसेशंस वो लेते थे जो रिकॉर्डेड है, और भी कुछ एविडेंसेस का 10-12 एविडेंसेस है जो इसमें दिए हुए हैं। उसमें अगर उनको कोई किसी चीज़ का कागज़ दरकार है, रिकॉर्ड दरकार है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जिम्मेवारी है, रेवेन्यू को, फॉरेस्ट को। बिल्कुल, हमारे कहने का ये भी मतलब था कहीं ये टीडीएस प्रोसेस न बन जाए, जैसे नदीम साहब ने कहा, और उस टीडीएस प्रोसेस में एक आम जो डिवेलर होगा, जंगल कोई कबीले से वाबस्ता शख्स होगा, वो कहीं पीछे ना रह जाए इस टीडीएस। नहीं, देखिए पहले हमें ऑप्टिमिस्ट रह के देखना है कि जो स्पिरिट है, जो फ़वाइद है इसमें 2 तरीके के राइट है, एक इंडिविजुअल राइट है, एक कम्युनिटी राइट है। बिल्कुल, कम्युनिटी राइट में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि करीब 13 फैसिलिटीज़ ऐसी है, अगर उनके लिए कम्युनिटी को ज़मीन दरकार हो फॉरेस्ट का, मान लीजिए कहीं डिस्पेंसरी बनना है, प्राइमरी स्कूल बनना है, हेल्थ सेंटर बनना है, कोई वाटर सप्लाई स्कीम बननी है, उसके लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस करना पड़ता था। अगर किसी ट्राइबल कम्युनिटी जो जंगलों में रह रहे हैं 100 साल से 50 साल से, उनको मामूली छोटा एरिया उसके लिए चाहिए, इस कानून में उसमें रखा गया है कि 4 हेक्टेयर तक एरिया वो ग्राम सभा लेवल पे ही डिसीजन होगा। इवन फेलिंग ऑफ ट्रीज जिसका परमिशन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में मिनिस्ट्री तक जाता है, जो सेल बना है फॉरेस्ट कंजर्वेशन का, वो भी डिसीजन इस एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होगा। गिलानी साहब, ये जो एक शर्त उनके लिए है कि उनकी 3 पीढ़ियाँ जंगलात में रही हों या उस इलाके में रही हों, क्या और कोई कंडीशन है कि जिनको ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिए जाएँ, जैसे कितनी ज़मीन चाहिए, या फिर वो इसी पे मुनहसिर हैं, इसी ज़मीन पे उनकी ज़िंदगी मुनहसिर है, उनका लाइवलीहुड वहीं पर है, या अगर कहीं पे कि अब किसी कुछ खान कबीलों ने, कुछ कुमों ने पढ़ाई हासिल की है, फिर नौकरी कहीं पे करते हैं,
تو کیا یہ چیزیں سب اس میں آئیں گی؟ نہیں، وہ بہت ساری چیزیں ہیں رولز میں ہے، جیسے جو کہ فارسٹ سے باہر رہ رہے ہو، جن کا اپنا مکان ہو باہر، وہ ان کے لیے اس میں شاید کوالیفائی نہیں کریں گے. جی اسی طریقے سے اپ ٹو 4 ہیکٹیئر ایک سلیب رکھا ہے لینڈ کا جو کلٹیویشن کے لیے جو یہ ہے. یعنی دوسرا وہ اپر لمٹ ہے، 4 ہیکٹیئر سے زیادہ، 4 ہیکٹیئر سے زیادہ کسی کو نہیں ملے. جی جی جی. اور اس کے بعد اس میں ہے کہ کنزرویشن اور پروٹیکشن آف فارسٹ کی ڈیوٹی بھی لگائی ہے اس ایکٹ میں ان کمیونٹیز کو. جس ایریا کو وہ لیں گے اس کا جو فلورا فانا ہے، اگر وائلڈ لائف ہے، فارسٹ ہے، اس کا ڈیمیج بھی روکنے کی ذمہ داری ان پہ ہے. ہاں، مینجمنٹ پریکٹسز جو فارسٹ کرتا تھا وہ تھرو کمیٹیز پھر کرنی ہے ان کو، اس کی بھی ذمہ داری ساتھ ساتھ ہے. اس میں رائٹس بھی ہے اور ڈیوٹیز بھی ہے اس قانون میں. تو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ کچھ واقعی ہے جو ڈیزرونگ لوگ ہیں جو فارسٹ میں رہتے ہیں سالوں سالوں سے، لیکن کبھی کبھی باقی قانونوں کے تحت جب ایکشن لیا جاتا تھا تو ان کو تھوڑا سا اس کا نقصان رہتا تھا. تو اس ایکٹ میں وہ نہیں رہے گا. لیکن پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے. آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ہائی بوائز، Hi, pretty. یہ کیا نیا اسٹائل؟ Kala ka khaba. कफ और कॉलर से दाग और कीटाणु जाते नहीं ना. कफ और कॉलर के लिए कवर नहीं, पेना सुपर वॉश प्लस बा जो कपड़ों से जिद्दी दाग हटाता है और 99% तक कीटाणु, इसलिए हमेशा पेना ही लेना. لیکن ایک بات صحیح ہے جو ندیم صاحب نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، ایکٹ کو بڑا امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، بڑا ریلیجسلی اور بڑا پراپرلی لیٹر اینڈ اسپرٹ. اس کے لیے ابھی کیا کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ، ہماری یو ٹی ایڈمنسٹریشن کی، ہم نے ہر سطح پہ ٹریننگ سٹارٹ کی ہے. ایون اسٹیٹ لیول پہ بھی امپلیمنٹنگ ایجنسیز جو ہیں، ہاں جو گروپس ہے ان کو بھی ٹریننگز دے رہے، جو اپنا فارسٹ سٹاف ہے، فرنٹ لائن سٹاف، ریونیو کا ہے، ٹرائبل ویلفیئر کا ہے. ہم نے باہر سے بھی ایکسپرٹس لائے جنہوں نے ان کو آن لائن ٹریننگز دی، کیس اسٹڈیز سمجھائے کیسے بنانا ہے، کلیم کو کیسے لینا ہے. اس کے لیے کچھ فارمیٹس بھی دے دیے، حالانکہ ایکٹ میں فارمیٹ کی بات نہیں ہے، فیسلٹیٹ کرنے کے لیے کہ گرام سبھا کو کس طریقے سے کلیم لینا ہے، سب کمیٹی کو کون سا فارمیٹ چیک کرنا ہے، اس کی چیک لسٹ کیا ہے، وہ ٹریننگز دے رہے. دوسرا ٹریننگ ہم نے جی پی ایس ہر ایک کو دینے کی ٹرائی کر رہے، وہ پروکیور کر رہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ، تاکہ میپنگ جو ہو ایریا کی وہ پراپر ہو. اور وہ میپنگ پھر اس کی گراؤنڈ ٹروتھنگ ہو دوسرے میپس کے ساتھ، جو فارسٹ کے اپنے میپس ہے یا سیٹلائٹ میپس ہے یا ورکنگ پلان میپس ہے، پلس ادر ریونیو ریکارڈ، فارسٹ ریکارڈ جہاں ڈیمارکیشن ہے، باقی چیزیں ہیں. وہ ریکارڈ کا کام کافی ہے. آپ کی بات صحیح ہے. یہ ایکٹ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے خود کہا کہیں سالوں سے باقی سٹیٹس میں ہے، لیکن ابھی 100% پاپولیشن کہیں کور نہیں ہوئی، کہیں 8%، کبھی 9%، کبھی 10%، کیونکہ کام بڑا ہے، بہت زیادہ ہے. جی تو ایکٹ کو امپلیمنٹ کرنا بھی ایک کارےدار دوارا معاملہ ہوتا ہے. تو ندیم صاحب، چنانچہ بہت ساری لیولز پہ اس ایکٹ کو امپلیمنٹ کرانے کی مانگ ہے اور اس کا سپورٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو خدشات ظاہر کرتے ہیں، اور آپ کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر یہ فالٹی امپلیمنٹیشن ہوا تو بہت نقصان ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک کہ گیلانی صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم اس آبجیکٹیو آف دس لیجسلیشن دیکھیں تو بہت ہی زیادہ سیکرڈ لیجسلیشن ہے ان لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے، رائٹس دینے کے لیے، جو لوگ ایئرس اینڈ ایئرس، سینچوریز رادر اس فارسٹ میں رہ رہے تھے لیکن بینیفٹ نہیں اٹھا پا رہے تھے. یا باقی کنکرنٹ لیجسلیشن جیسے فارسٹ کنزرویشن ایکٹ کے تحت جو بھی پینیٹیو ایکشنز تھی وہ ان پہ ہی زیادہ آ جاتی تھی، اور جبکہ وہ ان کا فالٹ نہیں ہوا کرتا تھا. تو وہ جینیوننس اس ایکٹ میں جو ریفلیکشن ہے کہ انہی کمیٹیز کی ڈیوٹیز بھی ہیں، جو کمیونٹیز فارسٹ میں ہیں یا انڈیویجولز ہیں، اس کو بچانا، ایکولوجیکل بیلنس مینٹین رکھنا، ڈیفارسٹریشن کو کنٹرول کرنا، وہ تو ان کی ڈیوٹیز ہیں. ڈیفینیٹلی وین دے آر گیٹنگ دا رائٹس دے ہیو ٹو فلفل دیئر ڈیوٹیز. جہاں تک سیکشن 3 آف دس فارسٹ رائٹ ایکٹ کی بات ہے، جو کہ امپاور کرتا ہے گرام سبھا کو روڈس، ڈسپنسریز، یہ انفراسٹرکچر علاقوں تک لے جانی ہے، وہ تھوڑا سا اگر وائزلی اس سیکشن 3 کو انٹرپریٹ کیا جائے، دیٹ مینز کہ جہاں پر پہلے چیف سیکرٹری صاحب فارسٹ ایڈوائزری کمیٹی میں
ایک چھوٹا سا PMGSY روڈ کے لیے ایک انوائرمنٹل کلیئرنسز مانگتے تھے. اگر یہ پروٹیکٹڈ ایریا میں روڈ بنانا تھا تو وہاں پر پھر نیشنل وائلڈ لائف بورڈ تک یہ میٹر جاتا تھا. وہاں پر کچھ جہاں تک 4 ہیکٹیئرس کی بات ہے آف دا ایریا, کچھ پاورس آؤٹ رائٹلی دیے گئے ہیں, جیسے کہ 75 trees they can cut in a 1 hectare of the area. That is the power with the Gram Sabha. Plus they can go for these type of activities, and activities are not in sync with the idea of the preamble of this law, which is کہ they have to be guardians of the forest, they have to be the protectors of the forest. اب مان لیجیے اگر وہاں پر 10 گھر ہیں اور انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا, یہ میری جہاں تک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمیں ایک ڈسپینسری چاہیے, چلیے اس کے لیے لینڈ ہو گیا, پھر وہ مانگیں گے روڈ کے لیے ہمیں اور 1 ہیکٹیئر چاہیے یا آدھا ہیکٹیئر چاہیے, تو روڈ بھی اس میں کلیئر کٹ دیا گیا ہے کہ روڈ بھی لے سکتے ہیں. تو جو ایکٹ کی جو جینیسس ہے, جس پہ یہ ایکٹ بیسڈ ہے, وہ ان جینیون اسٹیک ہولڈرز تک اگر یہ لیجسلیشن کے سپریٹڈ انٹینشنز نہیں پہنچے, so it can create a disturbance and then it may be part of the litigations also. تو اگر ہم implementation کی بات کریں اور اگر کہیں پر faulty implementation رہا JNK Union Territory Government کی طرف سے, the option of approaching a court is already barred, جہاں کے چھوٹے disputes courts میں نہیں جا سکتے under this law. لیکن there is a writ jurisdiction available, تو it should not become, اس میں ڈسپیوٹ ہو گیا تو وہ کس کے پاس لے کے no court has a jurisdiction. تو پھر کون so it is the level like Gram Sabha has to go, ان کے پاس وہ yes they are the quasi judicial authorities, forest rights act. Gram Sabha is the quasi judicial platform and it is the forest rights act. اس میں گرام سبھا جو بھی ہیں, جتنے بھی ممبران ہیں اس کے, ان کو مجھے لگتا ہے کہ تھورو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا افیکٹو امپلیمنٹیشن یقینی. بالکل اس میں ہے. اگر گرام سبھا کے فارسٹ رائٹس کمیٹی ایگریوڈ ہو, وہ اپیل کر سکتی ہے سب ڈسٹرکٹ کمیٹی کو. اگر اس کے ڈیسیجن سے ایگریوڈ ہو تو 60 دن کے اندر اپیل ہو سکتی ہے ڈسٹرکٹ کمیٹی کو. تو وہ پروویژن ہے, اپیلز کا پروویژن ہے, تاکہ اس کلیم کو دیکھا جائے صحیح ہے, اگر غلط ہے, کمپلینٹ ہے, اس کو دیکھ کے واپس کنوے کرنا ہے. تو گرام سبھا کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو فارسٹ رائٹس کمیٹی میں ممبرز بنیں گے, قریب 15 ممبر رہیں گے, تو ان کو بھی کافی ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. گیلان صاحب, اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جیسے ابھی ندیم صاحب نے ایک نقطہ ابھارا کہ ابھی سڑکیں بنانے کا معاملہ ہوگا, پھر ڈسپنسری چاہیے ان کو, اسکول چاہیے, اور کچھ سہولیات جو ہیں, کیا اس سے کوئی انوائرمنٹ پہ کوئی منفی اثر تو نہیں پڑنے والا ہے؟ اس کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیے یہاں جب ہم دیکھیں گے رفاعی صاحب, یہاں یہ ایک مارجنائز کمیونٹی کے لیے آپ قانون بنا رہے ہیں. جب آپ ریلوے لائن کہیں بناتے ہیں, 4 لین روڈ بناتے ہیں, ایئرپورٹ روڈ بناتے ہیں, اس کے لیے اگر فارسٹ کی لینڈ درکار ہے تو ہم اس پہ بھی پیڑ کٹا کے کمپنسیشن لیتے ہیں. یہ کوئی نیا چیز نہیں ہے, وہی چیز ہے لیکن مائکرو لیول پہ ہے. بالکل. اگر آپ کو ایک آنگن واڑی سینٹر بنانے میں اس میں 4 پیڑ آتے ہیں, اس کے کاٹنے کا ڈیسیژن لینا ہے, وہ اختیار رکھا گیا ہے گرام سبھا کو, تاکہ ان کو وہ لمبا پروسیس نہ کرنا پڑا. اس میں دوبارہ یہ کہوں کہ یہ ایمپاورمنٹ ہے ٹو دی گراس روٹ لیول پرسن. جی بالکل. ہمارے پاس پروگرام کے کچھ ہی لمحات بچے ہیں. ندیم صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے, ہمارے کچھ قبائل ہیں جو ہجرت کرتے رہتے ہیں, جو فارسٹ ڈیولپرس ہیں لائک بکروالس وغیرہ. تو اگر ایک راجوری کا ہے, ایک بکروال جو بیسیکلی راجوری سے ہے, کوئی ایک موسم میں وہ گلبرگ جاتا ہے, تو وہ کہاں کلیم کرے گا؟ آپ نے کیا دے, وہ دونوں جگہ کر سکتا ہے یا پھر ایک جگہ ہوگا؟ اس کے بعد میں اس سوال کا رد عمل میں آپ سے بھی لوں گا. جہاں تک جہاں تک گرام سبھا کی بات ہے, جہاں پر وہ ڈیولر رہ رہا ہے اور اتنے سالوں سے رہ رہا ہے, وہی پلیس آف اوریجنل ہیبیٹیشن ول بی کنسیڈر آف ہز پرنسپل رائٹ. سو وہ وہاں پر ہی اپلائی کر سکتا ہے, 2 جگہ وہ کلیم نہیں کر سکتا. اس آپ کی سطح پر کیا یہ بات آ گئی جورنگ ٹریننگ سے, کچھ آفیسرز نے کچھ اپریشن کیے تھے, لیکن اس میں یہی ہے جہاں سے وہ آرجینیٹ کرے گا نارملی وہی گرام سبھا سے, وہی گرام سبھا اس کو اپلائی کرے گی. اور آنے والے دنوں میں جب پوری طرح سے رول آؤٹ ہوگا, کچھ چیزیں سامنے آئیں گی, تو اس کا پھر ازالہ کرنے کے لیے ایڈمنسٹریشن ہے وہ دیکھ لے گی. تو گیلان صاحب, جب بھی کوئی نیا قانون آتا ہے امپلیمنٹ کرنے کے لیے, تو اس میں کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں, کچھ منفی نقطے بھی ہوتے ہیں, کچھ مثبت نقطے بھی ہوتے ہیں. لیکن اب یہ جو فارسٹ رائٹس ایکٹ ہے ابھی پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. جو پوری طرح
ज़मीनी सतह पर ग्राउंड लेवल पे ये इम्प्लीमेंट होगा तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये कितना And it should not फायदेमंद है। become part of an dispute then, and matter will land in the honourable court for यही it. उम्मीद करते हैं ना कि सरकारी सतह पर सतह पे पंचायती लेवल implement पर किया इस किस्म के इकदाम लिए मेरी गुजारिश होगी जो देखने वाले भी है, चाहे फॉरेस्ट से जुड़े हैं या हमारे दोस्त हैं ना NGOs वगैरह, जी पॉजिटिव सेंस में बिल्कुल, चीज़ों को बिल्कुल। ले ले। सही बात देखिए है, बिल्कुल। मुखालफत बराए मुखालफत यहाँ हमने पीछे भी नहीं, कुछ चीज़ें देखी, देखिए जो लोगों के जज्बात को थोड़ा सा कोशिश करते हैं तामीरी मकसद के लिए हाँ, आप अपना ताउन देखिए, दें। और कोई जैसे NGOs फॉरेस्ट ताउन डिपार्टमेंट अपना वो जी। डोमेन बना के रहे कि मेरा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बात लोगों और भी का हो है सकती ये। थी हाँ, लेकिन वो वक्त इजाज़त बात। नहीं दे रहा है। फारूक गिलानी साहब आप तशरीफ़ लाए। वो इंशाल्लाह अच्छा है। जी बिल्कुल इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे। आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम कादरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के आज की शुमारे का वक्त इख्तिताम को पहुँचता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।